بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے ہفتے کا دن، سال 2020 اور تاریخ ہے آج 2 مئی۔ آج کی خبر ہے جناب، وہ خبر ہے جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے جناب وہ وزیر اطلاعات تھی، ایس اے پی ایم تھی، پی ایم کی، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی، کچھ انکشافات کرنے تھے۔ انکشافات کا تعلق تھا وزیر اعظم ہاؤس سے، ان کے ساتھ جو ایک سال میں بیتی ان بارے میں، ان کو جو فارغ کیا گیا، ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اس کے بارے میں بتانا تھا انہوں نے، ان کے پیچھے کون تھا، کون سی لوبی تھی، پھر اس کے بارے میں، اس کے وزیر اعظم ہاؤس میں کس نے بلایا، کیا کہا، اس کے بارے میں بتانا تھا۔ یہ ساری اور مزید انکشاف کرنے تھے، لیکن وہ پریس کانفرنس پھر کیوں منسوخ ہوئے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں ان ڈیٹیل، اور اس کے بارے میں اس کے بعد کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ اور آٹا گندم چینی سکینڈل، اس کارٹل کے خلاف جناب آپ کو پتہ ہے جناب فورنزک آڈٹ چل رہا ہے، اور رپورٹ کی مہلت کے لیے 3 ہفتے مزید مانگے گئے تھے ڈی جے ایف آئی اے نے، تحقیقاتی کمیٹی نے، اور ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا کہ بہت بڑی ریکوری ہوئی ہے۔ یعنی صرف آٹا گندم سکینڈل میں، اس رپورٹ کی روشنی میں جو آٹے اور گندم کا بحران تھا، صرف رپورٹ سبمٹ کی ہے، ابتدائی رپورٹ جو وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے، اس کی مد میں 10 ارب کی ریکوری ہوئی ہے۔ ہماری جان چھوڑے جناب، ہم سے غلطی ہو گئی، نیب نے یہ 10 ارب روپے ریکور کیا ہے۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں۔ ایک چیز ریکویسٹ کروں گا کہ چینل سبسکرائب کر لے، کافی دنوں سے میں نے ریکویسٹ نہیں کی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ اب تک اس کے الرٹس پہنچ سکے میری ویڈیوز کے۔ جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہ آئی تھیں، وہ اسپیشل اسسٹنٹ تھی وزیر اعظم کی، وزیر اطلاعات و نشریات کے حوالے سے۔ وہ پہلے شامل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، پھر پاکستان مسلم کاف میں بھی رہی، اور اس کے بعد وہاں سے ہوتی ہوئی پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی۔ آخری الیکشن انہوں نے پی ٹی آئی سیالکوٹ سے لڑا تھا، جس میں انہیں ووٹ تو ان کے ہزاروں میں تھے، لیکن ہار گئی تھی اور ایم این اے نہیں بن سکی تھی۔ فواد چودھری کو جب فارغ کیا گیا تھا اطلاعات و نشریات، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے طور پہ، ان کی جگہ پھر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان تعینات کیا تھا، اور وہ بہت محنت سے کام کر رہی تھی، زبردست محنت تھی۔ پھر ان کو ہٹانے کی خبریں بھی شروع ہوئی، بالآخر ان کو ہٹا دیا گیا، یعنی کہ 2-4 روز پہلے کی بات ہے، ان کو ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ پہ جو شبلی فراز جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے، وفاقی اطلاعات و نشریات بن گئے، جو عاصم سلیم باجوہ ہے وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات بن گئے۔ اس سے پہلے پھر ہوا یہ کہ ان کو بلایا گیا وزیر اعظم آفس میں، ان کو بلایا گیا جناب پرائم منسٹر کے سیکرٹری آفس سے ان کو فون آیا کہ جناب آپ آئے، آپ سے بات کرنی ہے۔ اعظم خان صاحب تھے ان کے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر۔ انہوں نے تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں کہ ذہن میں ایسی بات نہیں تھی کہ کیوں بلایا جا رہا ہے، تو جب وہ گئی تو ان کو کہا گیا کہ وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب بھی تھے، وہ وزیر اعظم کے معاون خصوص برائے احتساب اور داخلہ،
ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحب کو یہ کہا گیا کہ یہ فائل ہے کہ آپ کے خلاف انکوائری آئی ہے، تو آپ کے خلاف یہی الزام ہے، آپ اور استعفیٰ دے دیں۔ تو ظاہر ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحب منجی ہوئی کھلاڑی ہیں اور 7ویں دفعہ وزیر بنی، اور اس لیے ان کی وہاں پہ تو تڑاق ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہوتے ہو کون ہیں مجھ سے استعفیٰ مانگنے والے؟ میں ہوں وزیر اعظم خان کے ماتحت براہ راست، اور وہ چاہیں تو استعفیٰ مانگے اور وہ چاہے تو استعفیٰ نہ مانگے، میری مرضی ہے، میں استعفیٰ دوں یا نہ دوں۔ میں براہ راست عمران خان کے انڈر کام کر رہی ہوں۔ آپ اپنے حیثیت، میرے الفاظ کچھ اور تھے لیکن میں آپ کے لیے نرم کر رہا ہوں، الفاظ کا کافی تلخی ہوئی، گرما گرمی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی حیثیت میں رہیں، آپ کی جو ڈومین ہے وہیں تک رہیں اور لیمٹس نہ کریں کراس، آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ اور شہزاد اکبر صاحب بھی وہیں تھے۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے بھی محترمہ فردوس عاشق اخوان صاحبہ کو قائل کرنے کی کوشش کی، بقول فردوس عاشق اخوان صاحبہ کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کے، کہ انہوں نے بھی کوشش کی کہ جناب آپ استعفیٰ دیں، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحبہ نے استعفیٰ نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، آپ کو برطرف کر دیں گے دوسرے معنوں میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ میں اختیار ہے کہ میں استعفیٰ دوں یا نہ دوں، آپ کا اختیار ہے کہ آپ ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں ڈی نوٹیفائی کر دیں مجھے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلے ان کو عہدے سے ہٹا دی گیا۔ اب ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحبہ کو ہٹانے میں کس کا کتنا کردار تھا، اس میں کچھ کردار تھے فردوس عاشق اخوان صاحبہ نے، کیونکہ میں اس لیے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر قریبی دوستوں سے صلاح مشورہ کیا، وہ چلی گئی تھی سیالکوٹ، اور سیالکوٹ گئی تو ان کی ڈی نوٹیفائی کرنے کا معاملہ ٹھیک تھا، لیکن جب اس کے بعد ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد ان کے خلاف خبریں چلوائی گئیں، اور خبریں آئی میڈیا میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں، پھر اس سے ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحبہ ہو گئی غصے میں، اور انہوں نے پھر اپنا سارا کچا ٹھچا جمع کرنا شروع کیا، اور ظاہر ہے پہلے بھی تھا وہ ان کے پاس بھی کافی مٹیریل ہے، کیونکہ سیزنڈ سیاستدان ہے اور اپنی فیلڈ کی ماسٹر نہیں ہے۔ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی کابینہ میں بھی تھی، پیپل پارٹی کے دور میں بھی کابینہ میں تھی، اور اس دوران اب ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی پولیٹکس میں MNA کے طور پہ آتے رہے ہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے اب یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ بھام کے یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پولیٹیکل کیریئر تو نہیں ختم کرنا، اس طرح تو میں جاؤں گی تو اس طرح تو نہیں جاؤں گی۔ پھر انہوں نے صلاح مشورہ کیا اپنے قریبی دوستوں سے، قریبی لوگوں سے، دوستوں سے۔ اس کے بعد جب صلاح مشورہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اعظم خان صاحب اور جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو لوگ بیٹھے ہیں نان الیکٹڈ ہے، اگین ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، تو وہ سارا کمپین وہ چلوا رہے ہیں، تو یہ بات ہے تو چلے پھر ہم بھی اس کیا کہنا چاہیے کہ میدان میں کودتے ہیں۔ اور انہوں نے کل پھر کیا کیا جناب کہ سیالکوٹ سے انہوں نے اپنے میڈیا میں میسج کروایا کہ اسلام آباد پریس کلب میں انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس کروں گی، انتظامات کریں۔ اسلام آباد پریس کلب نے انتظامات کیے، اور آج 11:30 بجے صبح پریس کانفرنس ہونی تھی۔ فردوس عاشق اخوان صاحبہ سیالکوٹ سے چلی، اور اس دوران اپنے فون پہ وہ گپ شپ بھی لگاتی رہیں اور ساری چیزیں بھی نکالتی رہیں، اور وہ آ گئی۔ آنے کے بعد انہیں پھر کل رات وہ پہنچ گئی تھی، ہاں جی وہ کل رات پہنچ گئی تھی، رات وہ اسلام آباد میں ہی تھی، اور اس کے بعد آج صبح 11:30 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کرنی تھی۔
اور اس میں دھماکے دار قسم کی گفتگو کرنی تھی، اور اس میں اعظم خان صاحب کے بارے میں اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس عہدہ ہے یا نہیں ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ایک خاص طور پر پاکستان ٹیلی ویژن کے بارے میں انہوں نے اظہار خیال کرنا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ پھر وزیر اطلاعات و نشریات کے بارے میں اس کی ورکنگ کے بارے میں، اور پھر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہنی تھی جس سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ان پہ بھی انگلیاں اٹھ سکتی تھی، اس طرح کی گفتگو کرنی تھی انہوں نے۔ لیکن پھر جناب یہ ہوا کہ یہ باتیں جو ظاہر ہے جناب مل گئی، بڑے گھر کو بھی، وزیر اعظم آفس کو بھی یہ باتیں بتا دی گئی، شہزاد اکبر صاحب کو بھی یہ باتیں پتہ چلی، تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کو رابطہ کیا گیا۔ اس دوران یہ بھی بتا دوں کہ جو عاشق امان صاحبہ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی برطرفی کے بعد رابطے ہوئے، انہوں نے ٹائم بھی مانگا ملاقات کا، لیکن ابھی ملاقات کا ٹائم نہیں مل سکا۔ اس میں جو میسیج وغیرہ کیا واٹس ایپ وغیرہ SMS کے ذریعے، تو اس میں انہوں نے اپنا پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بلائے ایک دفعہ، میری پوزیشن، میں اپنے پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو کھٹے قسم کے الزامات، گاڑیاں لے رہی، ملازم لے لیے، PTV میں بھرتیاں کرا دیں، تو یہ سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے دوبارہ۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی چٹ چیٹ چلتی رہی، لیکن وزیر اعظم البتہ ان کو حوصلہ دیا، ہمت دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بات نہیں ہے، آپ PTI کی اہم رکن ہیں، آپ پارٹی کے رکن ہیں، آپ سے اور بھی باتیں، اپنا کام جاری رکھیں، کچھ ایسا نہیں ہونے والا۔ کچھ اور لوگ بھی آئے جو نہیں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم آفس اور ڈاکٹر فردوس عاشق امان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہو جائے، ان کی پریس کانفرنس میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائے، جو ہے بلا وجہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، صداقت ہے یا نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے کام میڈیا میں نہیں آنی چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ملاقات تو نہیں ہو سکی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی فردوس عاشق امان صاحب سے۔ درمیان میں کچھ لوگ ایسے پڑے جو مشترکہ دوست ہیں دونوں کے، وزیر اعظم آفس کے بھی اور فردوس عاشق امان صاحبہ کے بھی، جو کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، انہوں نے پھر یہ کام کیا جناب کہ پریس کانفرنس رک گئی، اور پریس کانفرنس رک تو گئی، تو فردوس عاشق امان صاحبہ فی الحال اپنا ہولڈ کیے ہے، لیکن ابھی تک بالکل ملتوی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گی کہ رویہ کیسا رہتا ہے وزیر اعظم آفس کا اور پارٹی کے کچھ لوگوں کا، اگر انہوں نے کچھ جواب بندی نہ کی، الزام تراشی بند نہ کی، تو پھر وہ آئیں گی اور پھر پور طریقے سے اپنا دفاع کرے گی، پریس کانفرنس کے ذریعے سب سوالوں کا جواب بھی دیں گی اور حقیقت بھی سب بتائیں گے۔ تو فی الحال یہ لڑائی رک گئی ہے جناب، اور ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ آج ہی شام واپس سیالکوٹ روانہ ہو چکی ہیں، اور صرف یہ ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئی تھی، پریس کانفرنس کے بغیر